الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل اور بڑا کرم، اس نے ہم کو اپنا بندہ بنایا اور ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے قادر مطلق بھی ہیں اور مختار کل بھی ہیں۔ پورا ٹوٹل پاور، پورا اختیار اس کے اپنے قبضے میں ہے اور بڑی زبردست قدرت والا ہے۔ اس کو نہ کسی کے صلاح مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے پاس اس کے قوت ارادہ میں یا کسی چیز کو وجود دینے میں کسی چیز کی کمی ہے۔ قادر بھی ہے، مختار بھی ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے اور اپنے اختیار سے ہم کو انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں ہمیں جتنے سارے انعام ملے، ہر نعمت اس کی اپنی جگہ بہت بڑی ہے، ہر نعمت بڑی ہے، لیکن ان سب نعمتوں میں جو بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے، بہت بڑی نعمت۔ ہم اس کا اندازہ یہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا حقیقی پتہ تو ہم کو قیامت کے دن چلے گا، جب اول وہلے میں ایمان کی وجہ سے یہ آدمی ایک بڑے پکڑ سے بچ جائے گا کہ جو پہلی عدالت ہوگی اسلام اور کفر کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرمین جو ہیں وہ الگ ہو جاوے فرما برداروں سے۔ تو ان مجرمین کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں بچے گی، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں، ان کے پاس کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہوگا نجات کا۔ پہلے ہی وہلے میں ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ آدمی مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو اس کے پاس نجات کے راستے کھلے رہیں گے، وہاں بھی نجات کی راہیں کھلی رہے گی۔ گنہگار ہیں، سزا پائے گا، اور اللہ اگر اپنے کرم سے معافی دے دے تو کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا، وہ معاف کر دے گا۔ یہ جو نجات ہوگی وہ ایمان کی وجہ سے ہوگی۔ آدمی کے پاس ایمان ہے، اور دنیا میں بھی جتنی ساری راحتیں، رحمتیں، برکتیں، اس کے نزول کا جو سبب اصلی ہے وہ تو آدمی کا ایمان ہی ہے۔ اس کے بعد اور اسباب ہوں گے جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت اور برکت اور خیر کا جو مستحق بنتا ہے، اس کی بنیادی وجہ آدمی کا ایمان ہے۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے، لمبی حدیث ہے، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ جہنم میں سے اس شخص کو نکال لو جس کے پاس رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اس کو نکالا جائے گا اور اس کو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا۔
کہ اتنا بھی ایمان آدمی کے پاس ہے، اس کے لیے اتنی بڑی جنت دلوانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہمیں اس وقت اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کی حفاظت کی اور اس میں اضافے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنی اس پر محنت ہوگی اس میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا۔ یزید الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ آدمی ایک ماحول میں رہتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اور آدمی ایمان کا اعمال کا ماحول چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ماحول سے آدمی دور ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا جو قصہ ہے، گھر کے ماحول میں آئے، بیوی ہیں، بچے ہیں، حالانکہ جائز اور حلال ماحول ہے، پورا گھر کا ماحول ہے، اور قرن اول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا گھر ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہے، لیکن ان کی کیفیت کچھ اور تھی، اوپر تھی بہت زیادہ۔ تو فوراً محسوس کر رہے ہیں اپنے گھر کے ماحول میں کہ ایمان میں کچھ کمی آ رہی ہے، فوراً نکل پڑے گھر سے۔ نافق حنظلہ منافق ہو گیا، فوراً محسوس کر رہے اس کو۔ راستے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہوئی، کیوں منافق ہو گئے؟ تو انہوں نے جو اپنا حال بیان کیا تھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ حال تو مجھے بھی پیش آتا ہے، آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پوچھتے ہیں کیا ہے۔ فوراً وہ حضرات محسوس کرتے تھے اس کمی کو بھی، معمولی کمی ہے، حالانکہ ابھی فرائض نہیں چھوٹے کچھ، لیکن فوراً اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس ایمانی کیفیت میں کمی ہے، اور متفکر ہیں اپنے اس ایمانی اس کیفیت کے بارے میں، فکر مند ہیں ہر وقت، کیونکہ اس کو انہوں نے بڑا سرمایہ سمجھا تھا کہ معمولی کمی آ رہی ہے، فکر مند ہو گئے۔ ہلکا سا بخار آتا ہے آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، ہلکا سا بخار، ہلکا سا سر میں درد ہوتا ہے آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، دنیا میں ہلکا سا گھاٹا ہوتا ہے آدمی فکر مند ہو جاتا ہے کہ کھوٹ ہے، تھوڑا سا گھاٹا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو آدمی قیمتی، صحت کو قیمتی سمجھتا ہے، اور دنیا کی وقت ہے، اس کی قیمت ہے، اس کو قیمتی سمجھتا ہے، تو اس میں تھوڑے سے گھاٹے پر بھی آدمی فوراً فکر مند ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان ہے، اس کا تھوڑا سا گھاٹا بھی بہت ہے، تھوڑا گھاٹا بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے ہماری تو ہر وقت یہی کوشش ہو کہ ہمارا یہ ایمان جو ہے وہ ترقی کرتا رہے، اور اس کے لیے موقع ہمارے پاس اسی زندگی میں ہے کہ آدمی اسی میں اس کی کوشش کریں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرماتے تھے بے خروج فی سبیل اللہ کا مقصد کہ لوگ اپنی جان و مال کے دھوکے سے نکلیں، جان مال کا جیسے دھوکہ ہوتا ہے ایسے ہی اپنے ایمان و عمل کا ایک دھوکہ ہے۔ جس سطح پر ہم ہیں وہ بہت نیچی سطح ہے، بہت نیچے ہیں۔ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں ہیں، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات و معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ان کی مبارک زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور انہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، معیار بنایا گیا ہے کہ اس رخ پر آدمی جاوے۔ اس لیے اس محنت میں بھی جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں اس میں حکایات صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن اور فضائل صدقات میں جو قرآنی آیات ہیں یا احادیث ہیں یا پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے زندگی کے مبارک واقعات ہیں، اور ان تمام پہلوؤں کو اس میں کھولا ہے، اور پھر بزرگوں کے واقعات ہیں جو ان کے نقش قدم پر تھے، جس سے آدمی کو رغبت ملتی ہے اس رخ پر جانے کی۔
اس لیے جماعت میں نکل کر جب گھنٹوں بھر فضائل کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ ایمانی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے، عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، خدمت کا جذبہ بنتا ہے، اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ بنتا ہے۔ جو آدمی زندگی بھر یہاں کسی کی دعوت نہیں کی، وہاں جماعت میں جا کر 15-20 دن 25 دن ہوتے کہ میری طرف سے دعوت، پوری جماعت کی دعوت۔ یہاں آدمی نے کبھی گھر میں برتن نہیں دھوئے ہیں، وہاں گیا ہفتہ 10 دن نہیں گزرے کہ اب وہ کہتا ہے کہ امیر صاحب برتن میں دھوؤں گا روزانہ، اور خدمت والوں کے ساتھ مدد میں لگ جاتا ہے۔ یہاں جس آدمی کو فجر پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، وہ وہاں تہجد میں سب کو اٹھاتا ہے، سب کو جگاتا ہے، جس کے لیے خود فجر پڑھنا مشکل تھا۔ وہاں وہ پاور ملتا ہے، غذا ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے۔ آدمی جن چیزوں کو سنتا ہے بولتا ہے اسی کا اثر لیتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھنٹوں بھر تعلیم کے حلقوں میں آدمی بیٹھے اور سنتا رہے، دھیان سے سنے۔ جب آدمی دھیان سے سنتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ چیزیں دل پر اثر کرتی ہے، دھیرے دھیرے اندر اترتی ہے اور اندر کا زنگ نکلتا ہے۔ جو زنگ ہر وقت چڑھتا رہتا ہے، ویسے جیسے انسانی جسم ہے، انسانی جسم پر گرد لگتا ہے، گرد و غبار لگتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بدبو پیدا ہوتی ہے انسانی جسم پر۔ چاہے کتنا آدمی صاف ستھرا ہے، لیکن ایک دن پورا گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، غسل نہیں کیا ہے تو انسانی جسم میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ وہ پیدا ہوتی ہی ایسے دلوں پر زنگ لگتا ہے، دل پر زنگ آتا ہے۔ جب آدمی ان چیزوں کو سنتا ہے، بولتا ہے، ایمان کو، اعمال کو، اخلاق کو، آخرت کو، قبر کو، حشر کو، اور اس میں ان مبارک ہستیوں کی زندگیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، تو اس سے وہ زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے یاد میں لگتا ہے آدمی، تو اندر کا وہ زنگ دھیرے دھیرے کٹتا ہے اور خیر کی رغبت آدمی میں بڑھتی ہے، طاعات کی طرف آدمی کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ جو رغبت نہیں تھی وہ اب رغبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر آدمی فکرمند ہوتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں۔ وہ اندرون ایک کیفیت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو نظام ہے ہمارا دعوت کا، اس میں ان ساری چیزوں پر محنت ہے۔ دل پر بھی محنت ہے، جو بنیادی اور اساسی محنت ہے، اور زیادہ محنت اسی پر ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ ایمان کو حرکت دینے کی محنت ہے، اور زیادہ اسی پر محنت ہے، کلمہ اور نماز۔ وہ اساسی چیز ہے۔ بنیادیں جب ٹھوس ہو جاتی ہیں تو پھر دھیرے دھیرے عمارت مضبوط تعمیر ہوتی ہے۔ موجودہ پستی کا واحد علاج جو ہے، اس میں مولانا نے جو پورا تجزیہ کیا ہے، امت کا ضعف کیا ہے، کیا چیزیں ہیں اس میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے ان چیزوں کو، کہ یہاں یہ اساسی اور بنیادی چیزیں ہیں، اس پر اگر محنت ہو گئی اور ایمان مضبوط ہو گیا، پھر اس میں آیتیں پیش کر انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ کیا اساسیں اگر مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، تو پھر باقی عمارت اس پر مضبوط تعمیر ہوگی۔ اس لیے اسی کو محنت کا میدان بنایا گیا اول نمبر پر، دل کو، اور دل میں سمانے والی جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ وہ جتنا ترقی کرتا جائے گا، آدمی کا جذبہ اچھا ہوتا جائے گا، نیت اچھی ہوتی جائے گی، اور کام بھی اچھے ہی ہوتے جائیں گے کہ اساس مضبوط ہے۔ اور اگر اساس کمزور ہے، درخت کی جڑیں کمزور ہیں، تو اس درخت کو اوپر سے چاہے کتنی ٹریٹمنٹ ملے، اس کی جڑیں کمزور ہیں، تو اوپر جتنا بھی جائے گا وہ بیکار جائے گا۔
اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی جڑوں کو مضبوط کرنا ضرور. جڑوں میں پانی پلانا، یا اس میں اگر دیمک لگائیں تو دیمک دور کرنے کے لیے دوائی جڑوں میں ڈالنا ہے، تو وہیں سے وہ اوپر چڑھے گی، کہ وہیں سے اس کی جڑوں میں سے صاف کیا جائے اس، تاکہ اس کی جڑوں میں سے جو طاقت پہنچے گی تنے کو، ڈالیوں کو، شاخوں کو، پتوں کو، سب جگہ اس کو پانی پہنچے گا. اس لیے یہاں اساسی محنت یہ ہے. اور ہم میں سے ہر ایک اس محنت کا محتاج ہے کہ ہم اپنی ذات پر محنت کر کے اپنے ایمان کی کیفیت کو بڑھائیں، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے. جو ہمارے کام کا خلاصہ ہے کہ اللہ سے تعلق بڑھ جائے، اس کے حکموں کو پورا کرنے میں مزہ آ رہا، اس کے حکموں کو پورا کرنے میں مزہ. جتنے بھی اس کے حکم ہیں آدمی خوشی سے، رغبت سے پورا کرنے والا بنے، رسمی اور دیکھا دیکھی نہیں، بلکہ رغبت کے ساتھ. بچپنا ہے تو اس میں آدمی ڈر کی وجہ سے بھی کرتا ہے کہ امی مارے گی، ابا ماریں گے، استاد پکڑیں گے. لیکن جب آدمی بالغ ہو جاتا، جوان، تو یہ ڈر تو ختم ہو جاتے ہیں امی کا، ابا کا، استاد کا. یا تو آدمی پوری رغبت سے، شوق سے، خوشی سے کر رہا ہے، یا پھر لوگوں کے کچھ کہنے کی وجہ کہ لوگ کیا کہیں گے، بھئی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے. تو خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، نماز کا شوق. جیسے صحابہ کے یہاں تھا کہ فرائض کے علاوہ رات میں بعض صحابہ تھے جو شروع رات سے لے کر آدھی رات تک مسجد میں رہتے تھے، اور بعض آدھی رات سے آتے تھے، صبح تک رہتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینے میں چند نوجوان لڑکے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے مسجد جا کر. جب تھک جاتے تھے مسجد میں سو جاتے تھے، جب تھک جاتے تھے مسجد میں آرام کر لیتے. عبادت کا شوق. فرائض تو اہم ہے، بنیاد وہ تو ہے. فرائض کو تقویت ملتی ہے نوافل سے، اس سے قوت. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز کی مشق میں ایک بات فرماتے تھے کہ 2 رکعت آدمی تنہائی میں لمبی نماز پڑھ کے نماز میں دھیان جمانے کی مشق کریں. دھیان بھٹک رہا ہے کیونکہ ہم مصروف ہی اتنے زیادہ ہیں. ایک آدمی فارغ ہے دنیا کا، اس کا کام اتنا نہیں ہے، لیکن وہ باہر کے ماحول میں دل و دماغ مشغول ہے بہت زیادہ، اور مادے کی باتیں ہیں، مال، پیسہ، زمین، جاگیر، سونا، چاندی، حکومت، کرسی، چاہے لینی نہیں ہے کسی کو. بہت سے ایسے ہیں جن کو کرسی لینی نہیں لیکن کرسی کی باتیں کرتے ہیں. بہت سے وہ جن کو مالدار بننا نہیں ہے لیکن پیسوں کی باتیں بہت کرتے. جہاں بیٹھے وہاں باتیں اسی کی ہیں، زمینوں کی. بعضوں کو خریدنا بیچنا نہیں ہے، 50 سال کی عمر ہو گئے ابھی تک ایک ٹکڑا نہیں خریدا، لیکن وہ ایسے ماحول میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں صبح شام کروڑوں کے ٹرن اوور کی بات ہو رہی ہے، تو دل و دماغ اس میں مصروف رہتا ہے، وہ مشغول ہو جاتا ہے اس میں. پھر دھیان بھٹک جاتا ہے، ذکر الہی میں رغبت نہیں ہوتی، تلاوت کلام پاک میں مزہ نہیں آتا ہے، نماز میں طبیعت نہیں. فارغ آدمی وہاں بیٹھا تھا، اذان سے آدھا گھنٹے پہلے سے بیٹھا ہے، کوئی اس کو کام نہیں تھا، دوسرے کسی کا کام تھا، لیکن وہ آدھا گھنٹہ تو گیا، پھر اذان ہو گئی، پھر اقامت کا وقت قریب آیا، اب آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے. ایک شوق کے ساتھ وہ فضائل نماز میں قصے لکھے ہیں، جب اذان کی آواز سنتے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. پہلا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے، باتیں کرتے ہوتے تھے اچھی طرح، ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. لیکن جب اذان کی آواز سنتے تھے تو آپ علیہ السلام ہم میں سے اس طرح چلے جاتے تھے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں، کہ اب اللہ کا فرمان آیا ہے، ندا آئی ہے، آواز آئی ہے. اذان معمولی چیز ہے، اذان معمولی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ندا ہے، اللہ کی طرف سے ندا ہے، پکار ہے کہ آ جاؤ. بہت بڑی چیز ہے اذان، طاقتور چیز ہے، دعوت تامہ ہے. اذان دعوت تامہ ہے. اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، بڑی طاقتور چیز ہے. اور نماز تو مسائل کے حل کے لیے ہے، پرابلم کے سولوشن کے لیے آدمی بہت بھٹکتا ہے یہاں تک کہ جماعت بھی چلی جاتی. وہ کیوں ایسا بہت مسئلہ آئے گا تو لیٹ تھے گا، مسئلے کا حل تو یہاں ہے. اگر آدمی وہاں تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امر
ایسا پیش آ جاتا تھا تو حضرت انس کہتے ہیں فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے تھے، اور جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نہیں نکلتے۔ ہوا تیز چلی مدینے میں، آپ مسجد کی طرف آ گئے، سورج چاند میں گرہن لگا تو مسجد ادھر گئے نماز کے لیے، خسوف کی نماز پڑھی، بارش شروع کی تو استسقاء کی نماز پڑھی، حاجت پیش آئی تو حاجت کی نماز، سفر میں صلاۃ السفر، مختلف نمازیں ہیں، مخصوص ناموں کے ساتھ نمازیں ہیں کہ سفر کی نماز، حاجت کی نماز، خسوف کی نماز، توبہ کی نماز، کہ سارے پرابلم ہیں اس کے حل کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے، جس کی یہاں مشق ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ خالی اتنا نہیں کہ ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی کو ہم تشکیل کر کے مسجد لے آوے یا جماعت میں لے کر چلے جاوے تو اتنا ہوا، یہ بھی ایک کام ہے، بڑا کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن ہمارے اوپر محنت کا یہ ایک نظام ہے کہ جس میں ہمارے ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، اعمال میں، تعلق مع اللہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی محبت میں، اور اللہ کے نام پر جان و مال لگانے میں ترقی ہو رہی ہو، ایسی ترقی ہو رہی ہو کام کرتے کرتے کہ اب کام دین اور دین کی محنت کی محبوبیت ہمارے دل میں بڑھتی جا رہی ہو، اس کی محبت، دین کی بھی، دین کی محنت کی بھی، جو مطلوب چیز ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ 8 چیزیں اللہ نے شمار کروائی، 8 چیزیں۔ ان کان آباؤکم، تمہارے باپ دادا، ابناؤکم، تمہاری اولاد، اخوانکم، تمہارے بھائی، ازواجکم، تمہاری بیویاں، عشیرتکم، تمہارا کنبہ اور قبیلہ، واموال اقترفتموہا، اور جمع کیا ہوا مال، پراپرٹی، جائیداد، بیلنس، اموال اقترفت، وتجارت تخشون کساد، اور کاروبار دھندا جس میں تم کو کھوٹ کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، ومساکن، اور مکان جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کی محبت یہ فطری چیز ہے کہ ان چیزوں کی محبت آدمی کے دل میں ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو آدمی رہے گا کیسے بیوی کے ساتھ؟ محبت نہیں ہوتی تو رہتے ہیں، روزانہ جھگڑا ہوتا ہے، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بچوں سے محبت نہیں آدمی کیسے ان کو ان کے پیچھے اتنا کون تھکے گا؟ اگر محبت ہی نہیں ہوگی تو ان کے پیچھے خرچہ اور اتنا تھکنا کون کرے گا؟ اللہ نے رکھی ہے۔ کاروبار کی محبت نہیں ہوگی تو آدمی کیسے جائے گا؟ سوتا پڑا رہے گا۔ لیکن اس کی ایک حد ہے، اس حد میں وہ مفید ہے، اس سے زائد بڑھی تو پھر وہ نقصان کا ذریعہ ہے، تو اس سے زائد ہو رہا ہے وہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ابھی کی دنیا کی ایک فضا ہے، دنیا میں دنیا کی مشغولی، مصروفیت اور لایانی اور بیکار میں آدمی، تو وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین سے، دین کی دعوت و محنت سے آدمی کو غافل کر رہی ہے۔ یہ نقصان کے حد تک ہے، یہ ہلاکت کا پیش خیمہ ہے جو اللہ سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، وہ اللہ سے جو دور کر دے آدمی کو، آدمی کہیں کا نہیں رہے گا جو اپنے رب سے دور ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو دوری پیدا ہو رہی ہے۔ ایسی دنیا تو ایسی دنیا نہیں چاہیے، ایسی مشغولی جو اللہ رسول سے غافل کرے، دین کی محنت میں رکاوٹ بن جاوے، جو دین کی محنت میں حالانکہ کام کرتے 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 خود ہی اندر رغبت پیدا ہو رہی، خود ہی اندر جذبہ بن رہا ہو کام کرنے کا، قربانی دینے کا، جان مال لگانے کا۔ یہ دونوں چیزیں لگانے کی ہیں، بچانے کی نہیں ہیں۔ جان اور مال جو ہے وہ، اور دیگر جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مومنین کی یہی صفت بیان کی نا، مما رزقناہم ينفقون الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ ایمان بالغیب، اللہ پر، آخرت پر، قبر حشر پر، جنت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے کا مطلب کہ ان کو آدمی ویسا مانتا ہے جیسا اللہ نے ماننے کو کہا ہے، تصور اور خیالی دنیا میں نہیں، دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے آدمی، قبر کو، حشر کو، جنت کو، اللہ کو۔ جن چیزوں کو دل سے ماننا ہے آدمی دل سے مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور نماز قائم کرتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں وہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جان، مال، صلاحیتیں، جذبات، عزت، آوڑت، جو کچھ ہے وہ اللہ کے نام پر لگانے کے لیے، اگر ضرورت پڑے عزت لگانے کی تو عزت دے دیں گے، اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری عزت پامال ہو گئی، کلمہ پڑھا، لوگوں کی نظر سے گر گئے، اور ایسا وقت ایک دن اتنا مارا کہ چہرہ بگاڑ دیا، اتنا مارا، حالانکہ بڑے عزیز آدمی تھے وہ مکے میں اور مالدار آدمی تھے، اتنا لگایا کہ سب ختم ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ترتیب بتائی کس کو کتنا لگانا ہے۔ ایسا آدمی جو لگا کر محتاج بنے گا، لوگوں سے مانگے گا، بعد میں شکایت کرے گا، جمے گا نہیں، اس کو کہا تم تھوڑا رہنے دو اپنے پاس، سارا مت لگاؤ۔ لیکن یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، تو اس لیے ضرورت اس کی ہے، اس محنت سے ایک جذبہ یہ بنایا جا رہا ہے، چھٹا نمبر جو ہمارا ہے کہ اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کا جذبہ پیدا ہو، اور وہ جذبہ پیدا ہو کہ جو ہم اپنی ذات پر لگاوے اس کے مقابلے میں ہمیں وہ مال زیادہ محبوب ہو جو اللہ کے نام پر لگ جائے۔ فضیلت کی چیز تو یہی ہے۔ ہاں، شریعت کے احکام اپنی جگہ پر ہے، آدمی کا اپنا حق بھی، بچوں کا حق، حقوق جو ہے واجب وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب اللہ کے نام پر آدمی کا جان و مال جو لگے وہ زیادہ عزیز ہو، زیادہ محبوب، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملے گا۔ اپنے اوپر لگایا اس کا حساب ہے۔ مشہور قصہ ہے نا، تو عثمان رضی اللہ عنہ، کوئی آدمی سائل آیا تھا اور اس نے سنا کہ وہ اپنی گھر والی سے کسی معاملے میں تھوڑا سا مناقشہ کر رہے ہیں کہ تم نے کیوں زیادہ تیل جلا دیا یا زیادہ سلائی دی، وہ لگا دی اس میں۔ تو وہ واپس جا رہا تھا، پھر خیال آیا کہ کرے، تو وہ جب گئے تو ان کا اچھا تعاون کیا انہوں نے، تو کہنے لگے ایک بات سمجھ میں نہیں ہے، آپ نے اپنی بیوی سے تو اس کا حساب لیا معمولی چیز کا، اور مجھے اتنا زیادہ دے رہے ہو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جس چیز کا میں نے حساب مانگا اس کا حساب دینے کا ہے، اور جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کا بدلہ لینے کا ہے۔ یہ بات حق ہے، ہم جو لگا رہے ہیں اس کا بدلہ ملے گا دنیا میں، پہلے سب سے پہلے اس کا بدلہ دنیا میں ہے۔ 1 کے 10 اور 700 اور 7 لاکھ اور جتنے بھی اس کے فضائل، اللہ تو کہہ رہا ہے اخیر میں کہ اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا۔ اب جتنا بھی ہے سارا حساب وہ بہت کم ہے، 49 کروڑ بھی کم ہے۔ جب اللہ دینے پر آئے اور بے حساب دینے کو کہے تو 49 کروڑ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا، کسی کو ضائع نہیں کرتا وہ۔ یہ ایک انویسٹ ہے۔ ابھی لوگ انویسٹ کے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں نا، بھائی کوئی جگہ ہو میرے پاس پیسے پڑے ہیں، کوئی دکان ہو تو پیسے پڑے ہیں، کوئی کاروبار ہو تو پیسے پڑے ہیں۔ یہ سب سے بڑا انویسٹ ہے۔ یہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے۔ بس یہ ہے کہ یہاں خرچ کرنے والا اگر یقین سے خرچ کرے گا تو اس کو اللہ دگنا چگنا دنیا میں بھی لوٹائے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا۔ یقین کے ساتھ آدمی لگاوے یہاں، اور باقی دنیا میں تو آدمی بقدر کفاف روزی اگر مل رہی ہے تو راضی ہو جائے، اس سے بڑا مالدار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو بقدر کفاف پر راضی رہ کر زندگی گزارے یہ سب سے سکھی آدمی ہے، سب سے سکھی آدمی۔ دنیا کی زیادہ مشغولی محبوب چیز نہیں ہے، دنیا میں زیادہ مشغول ہونا یہ محبوب چیز نہیں ہے۔ دنیا تو جتنے کم سے کم وقت میں مل جاتی ہو اس پر آدمی کو لے لینا چاہیے۔ اگر گھنٹے میں روزانہ روزی مل جائے تو 1 گھنٹہ کما کے آ جانا چاہیے، اور مہینے بھر کی روزی ہفتے میں مل جائے تو 1 ہفتے میں لے کر آ جانا چاہیے۔ ویسٹ انڈیز میں بارباڈوز ہم لوگ گئے تھے، تو وہاں کا کاروبار جو ہے تقریباً زیادہ گجراتی جو فیملی ہے ان کا کافی گھر ہیں، 4 مسجدیں ہیں، تو ان کا کاروبار ہے سنیچر اتوار 2 دن دھندا کرنے کا، 5 دن کھانے کا۔ سنیچر اور اتوار سال بھر کا معمول، صرف دسمبر کے مہینے میں 15 دن مسلسل کاروبار پر جاتے ہو، 10 دسمبر سے 25 دسمبر تک، وہ جو ان کا تہوار ہوتا ہے نا کرسچن لوگوں کا، تو اس میں 15 دن مسلسل، باقی ہر ہفتے 2 دن سنیچر اتوار 2 دن کاروبار، اور اللہ ان کو خوب روزی دے رہا ہے کہ 2 دن میں مل جاتا ہے سب۔ اگر وہ وہاں دکانیں لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں ہفتے والی پورے، اور وہ دنیا بھر میں جانا چاہے مزید اور کاروبار کے تو جا سکتے ہیں وہ، لیکن اکثر ان کی جو فیملیاں تھی ان کا کاروبار یہی تھا، روزی اللہ کو دینی ہے۔ جتنے کم سے کم وقت میں مل جاوے، جتنے کم سے کم وقت، آدمی کو کم سے کم وقت میں روزی لے کر اپنے باقی وقت کو اللہ کی عبادت میں اور اس کے دین کی محنت میں لگانا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلال مال، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس آدمی کو بقدر کفاف روزی میسر ہو، یعنی اس کا گزارا ہو جاتا ہو،
ایسے آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عبادت میں لگے، اب وہ کمانے میں نہ لگے. افضل بہتر یہ ہے، کیونکہ روزی کا مقصد جو ہے وہ گزارا ہے. کروڑ پتی بننا مقصد نہیں ہے، مالدار بننا یہ مقصد نہیں ہے، روزی گزارے کے لیے. ہاں اگر اس کی مقدر میں مالدار بننا لکھا ہوا ہے تو یہ گزارے کا کمائے گا، لیکن اللہ اس کو مالدار بنا دے گا. کہیں سے اسباب کھڑے کرے گا اس کے مالدار بنانے کا، غیبی نظام حرکت میں آئے گا، اس کو مالدار بنانے کا ہے. تو کہیں اس کی دادا کی، اس کی دادی کی زمین کی قیمت بڑھا دے گا، کہیں نانی کی قیمت بڑھتی ہے، کہیں نانی کی وفات ہوئی اور یہ مالدار ہو گیا، کہیں دادا کی وفات ہوئی اور پوتا مالدار ہو گیا، کہیں اس کا کوئی نہیں تھا، سارے فقیر تھے، ایسے خاندان میں شادی ہو گئی کہ جس کی بیوی کے دادا کی بڑی زمین تھی اور اس کو کروڑ پتی بنانے کا تھا، فقیر آدمی اس کو، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ سلسلہ چلاتا ہے اور اس کو مالدار بنا دیتا کہ اگر اس کے مقدر میں لکھا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اللہ نظام کرے گا. اور وہ اس طرح کی کسی میراث کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ وقت پر آوے تو اس کی مٹی کو سونا بنا دے. یہ جتنا گلف میں جتنا پیٹرول نکلا ہے وہ تو بعد میں ہی نکلا نا، زمین سے سونا ہی نکلا، ان کی اللہ نے نکالا اپنی قدرت سے، ان کی مشینوں نے نہیں نکالا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے نکالا ہے وہ سونا، اور جو کچھ زمین کے خزانے نکلے ہیں. تو اس لیے عقل مندی یہی ہے اور اس محنت سے یہی چاہا جاتا ہے. چھٹا نمبر جو ہے ہمارا اس سے کہ اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ پیدا ہو، اور دھیرے دھیرے یہ جذبہ بڑھتا جائے، گھٹے نہیں. پرانا بیٹھے گا کیسے بیٹھے گا؟ بقول حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، ایک مرتبہ کسی نے کہ مولانا بہت سے لوگ کام سے بیٹھ گئے، تو مولانا کو سمجھے ہی نہیں ہے، انہوں نے سمجھدار لوگ بیٹھ گئے. تو مولانا نے کہا کہ وہ کام کو سمجھے ہی نہیں ہے بھائی. ان کی مثال ایسے ہیں، کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے 100 کا نوٹ لے کر نکلا، 100 نوٹ، کھیلتے کھیلتے وہ گھر سے باہر گیا اور باہر اس نے دیکھا کوئی سفید کلر کا پتھر پڑا ہے، تو پتھر میں کھیلنے میں مشغول ہو گیا، 100 کی نوٹ چھوڑ کے گھر واپس آ گئے. مولانا نے فرمایا کہ اس بچے نے 100 کی نوٹ نہ سمجھ کے پکڑی تھی نہ سمجھ کے چھوڑی ہے. 100 کی نوٹ تو اس نے پکڑی، لیکن نہ سمجھ کے پکڑی اس نے، نہ سمجھ کے چھوڑی ہے. تو جو آدمی اس کو سمجھ لے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. دنیا دے سکتا ہے، پوری اپنی پوری دنیا دے دے گا. صحابہ نے اس کو سمجھا تھا، وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. عزت دینی پڑی، دے دی بھائی. سارے جتنے حکایت صحابہ کے قصے ہیں، حکایت صحابہ کے قصوں کو ہمیں تعلیم میں بھی سننا ہے اور انفرادی طور پر اس کا مطالعہ کر کے اس میں ہم غور کریں، ذرا تدبر کریں، ان قصص میں غور کریں. اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. قرآن کے قصص میں، صحابہ کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی ان کی عزت مکے میں تھی، اور ابھی تو ابتدا ہے اسلام کی، کوئی زیادہ ماحول نہیں بنا ہے، لیکن پہلے دن سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنی ساری حیثیت نیچے آ گئی، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا. انہوں نے چھوڑا. حضرت خدیجہ کے پاس ساز و سامان تھا، تاجرہ خاتون ہیں، لیکن اسلام قبول کر کے اپنی ساری جو عیش و عشرت کی زندگی ختم کر دی. کھانے کے لالے ہو گئے. شیب ابی طالب میں 3 سال تک انہوں نے اس کو پسند کیا تھا، بھوک کے ساتھ، فاقوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ پسند کیا کہ ایمان بڑی چیز ہے، آخرت بڑی چیز ہے. اگر اس ایمان اور آخرت کے خاطر کھانا جاتا ہے تو چلا جائے، بھوکے رہیں گے، حرج نہیں، لیکن ایمان اور آخرت باقی رہنا چاہیے. حضرت صہیب کا قصہ ہے، اپنا مال دے دیا ان کو، جا رہے ہجرت کر کے، مکے والوں نے پیچھا کیا، پکڑا راستے میں، ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور کہ دیکھو میرے پاس یہ تیر ہے، تمہارا مقابلہ کروں گا، میں تم میں سب سے بڑا تیر انداز ہوں. ڈرے نہیں ان سے، گھبرائے نہیں، بلکہ کیا میں مقابلہ کروں گا. ختم ہو گئے تو پھر نیزے سے مقابلہ کروں گا. لیکن ہاں ایک بات ہے، مومن جو ہے نا سمجھدار ہوتا ہے، مومن میں ایمان سے فراست آتی کہ اگر مقابلہ کریں گے ان سے تو مدبر ہو جائے گی، شہادت مل جائے، کوئی حرج نہیں. لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ ہجرت کر کے حضور کے پاس مدینہ جاوے، تو ان کو آمادہ کر رہا ہے، تاجر والی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس مکے میں اتنا مال ہے، تم لے لو سارا، 2 باندیاں ہیں وہ بھی لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو. تو وہ سودا کر کے آئے. حالانکہ سودا گھاٹے کا ہے کہ مال بھی چلا گیا، باندیا بھی چلی گئی، جو کچھ تھا سب لٹ گیا. گھاٹے کا سودا ہے ظاہر میں تو، لیکن ابھی مدینہ پہنچے نہیں اور
جبریل آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں بعض لوگ ایسے جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، اور حضور نے ان کا استقبال کیا گیا، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بڑے نفع کی تجارت کر کے آئے ہو۔ حضور نے کہا تم نے یار بہت گھاٹا کیا، سارا مال دے دیا، اتنی کیا ضرورت تھی واپس مکے۔ ابھی بعض مرتبہ ہمارا بھی ایسا حال ہو جاتا ہے، تھوڑے حالات میں گھبراتے کہ یار اتنی کہ اتنا تقاضا تھوڑا تھا کہ تم ایسا کرتے، اتنا زیادہ تقاضا تھا، بہت سارے محنت کرنے والے ہیں، وہ کرتے وہ جاتے۔ تو حضور نے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ مال بھی دے دیا، باندیا بھی دے دی، اتنا تقاضا تو بعد میں ہجرت کر لیتے تو۔ لیکن حضور نے ان کی تعریف کی کہ تم نے بڑا نفع کی تجارت کر کے آئے ہو۔ تو اس لیے ہماری جان مال دین کے خاطر، دین کی محنت کے خاطر بے حیثیت ہو جائے، اور ہماری نظر میں بے حیثیت ہیں ہماری جان مال۔ ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے جمع کیے ہوئے ہیں، بڑی محنت سے جمع کیے، اس بڑی محنت سے کیے، اور اس کی بڑی وقت ہے، بہت سنبھال کے اس نے رکھے، کسی کو بتاتا بھی نہیں۔ لیکن اگر وہی آدمی بیمار ہوا اور دھیرے دھیرے پتہ چلا کہ بیماری مہلک بیماری ہے، ہلاک کرنے والی بیماری ہے، اور ڈاکٹر اس کو کہا کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا اور 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ 2.5 لاکھ کا خرچہ۔ تو آدمی 2 لاکھ لگائے گا نہیں لگائے گا؟ بولو نا بھائی، بے حیثیت کر دے گا، جو بڑی قیمت سنبھالے تھے لیکن دے دے گا، 50,000 کا اوپر قرضہ کرے گا، اپنی ذات کے خاطر آدمی اس 2 لاکھ کو بے حیثیت کر دے دیتا ہے، ایک ہی مرتبہ میں 2 لاکھ جمع کر دیتا ہے کہ لو ڈاکٹر صاحب، آدمی دے دیتا ہے۔ ایسے دنیا کے خاطر آدمی دنیا کو بے حیثیت بناتا ہے، دنیا کے خاطر دنیا کو۔ آدمی کو یہ یقین ہے کہ 2 لاکھ روپے کا زمین کا ٹکڑا لے کر رکھوں گا تو 2 لاکھ دیتا ہے ایک ٹکڑے کے خاطر، سونے کے خاطر آدمی 2 لاکھ روپے بے حیثیت کر دیتا ہے۔ اگر یقین کے ساتھ آدمی اللہ کے نام پر لگا رہا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، وہ جمع ہو رہا ہے، انویسٹ ہو رہا ہے، ہمارا اللہ کے نام پر جمع ہو رہا ہے، اور وہ لوٹے گا۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ ہم نے 35-40 سال دین کا کام کیا اور اللہ نے ہمیں اتنی دنیا دی ہے کہ اگر 700 سال ہم دنیا پر محنت کرتے تو اتنی دنیا ہمیں نہ ملتی۔ جو صدیوں سے قیصر، کسرا اور دیگر جو قرب و جوار کے ممالک فتح ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے جو صدیوں سے جمع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے طور پر، جو مال میں سب سے پیور مال، 1 نمبر کا حلال مال غنیمت کا ہے، 1 نمبر کا حلال مال غنیمت کا مال ہے، غنیمت کے طور پر ان کو دے دیا، اور اس وقت دیا جب تک میں ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل چکی تھی۔ انہوں نے اس سے منہ نہیں لگایا پھر کہ یہ غنیمت کے طور بھی آوے، غنیمت کے طور پر 1 نمبر کا حلال بن کر آوے، تب بھی یہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ صحابہ ہم کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ ان کی سب سے بڑی کرامت، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، ان کے گھوڑے دریا پر چلے، اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دنیا نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا، ان کی غنیمت کے طور پر آئی، 1 نمبر کا حلال مال آیا۔ امیر المومنین نے تقسیم کیا کہ بھائی اتنا بدر والوں کو، اتنا احد والوں کو، اتنا مجاہدین کو، ان کو دو، لیکن وہ بھی آیا تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ بعضے تو رونے لگے، بعضے لوگ رونے لگے۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے، مادے کا غلبہ ہے۔ ہم جن مجلسوں بیٹھکوں پر بیٹھتے ہیں وہ ہمارے لیے ادھئی ہیں، ادھئی جسم کو کھا جاتی ہے نا، یہ باتیں جو ہیں ہمارے قلوب کی کیفیات کو ختم کر دیتی اور دنیا کی محبت بڑھاتی ہے، وہ ادھئی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کی مقدار بڑھاویں۔ یہ بزرگوں نے بار بار آدمی 4 مہینے لگا، بار بار لگا، 8 مہینے اپنے ماحول میں رہے، اپنے گھر والوں کے حق ادا کریں، حلال روزی کماوے، حلال روزی۔ مالدار بننے کے لیے نہیں کمانا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جو حکم ہے اللہ کا، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کمانا ہے۔ اگر مقدر میں مالدار بننا لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مالدار بنا کے چھوڑے گا، آدمی چاہے نہ چاہے۔ یہ صحابہ نہیں چاہتے تھے مالدار بننا، نہیں چاہتے تھے، گورنر بننا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بنایا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ابھی تک قربانی دے ہی رہے ہیں، اللہ ہی دلوا رہا ہے، جیسی جیسی نیتیں کرتے گئے اللہ نے وہ آسان کیا ہے۔ اب آگے مزید نیتیں بڑھانی ہیں، اپنے عزائم کو بلند کرنا ہے، اپنے حوصلے بڑھانے ہیں۔ اس وقت جو ہم جمع ہوئے ہیں کہ بھائی آگے 4 فروری سے جو ہماری تاریخ ہے، اس میں سے 4 مہینے کی مضبوط جماعتیں ہر مسجد سے بنے، ہر مسجد سے، اور مسجد کی اساس بنیاد جو ہے وہ ذمہ دار ساتھی ہیں۔ اگر ذمہ دار ساتھی کھڑے ہوتے ہیں، قربانی میں آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے پیچھے پھر مجمع ہے۔
اور جماعتیں آسانی سے بن جاتی. اس لیے ابھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت طے کرے کہ انشاءاللہ اپنی جان مال کا زیادہ سے زیادہ حصہ، 4 مہینے 8 مہینے کا حساب نہیں کرنا ہے. یہ تو وہ بچوں کی طرح ہیں، بچوں کو دھیرے دھیرے چلنا سکھاتے کہ ماں 2 ہاتھ سے لے کر کھڑی رہتی ہے، وہاں سے یہاں تک لاتی ہے، پھر اس کو واکر میں بٹھاتے ہیں کہ تھوڑا کمرے میں چلتا ہو جائے واکر، اور پھر اس کو اور باہر نکالتے ہیں، انگلی پکڑتے ہیں. یہ سارا تماشا وہی ہے کہ بھئی چلہ لگاؤ، 3 دن لگاؤ، 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے. یہ ہمارا منتہا نہیں ہے سالانہ 4 مہینہ، سالانہ 4 مہینے بھی ہمارا اینڈ نہیں ہے. اللہ نے آخری سودا کر کے ہم کو دیا اور سند بنا کر نس اتاری آسمان سے قرآن میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے. جس دن اللہ پوری جان مانگے تو آدمی اس کو کم سمجھ کر دے دے کہ اللہ ایک ہی میرے پاس، اگر تو زیادہ دیتا تو میں زیادہ لگاتا، لیکن میرے پاس ایک ہی ہے، یہ میری جان تیری خدمت میں حاضر ہے. جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے، حق ادا نہ ہوا، آدمی یہ کہتا ہوا جائے گا دنیا سے. تو کریں گے انشاءاللہ. بھائی طے کرتے ہیں سبھی، اس کے لیے بھی ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر پیش کرو کہ 4 تاریخ سے 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے. ہمت سے کھڑے ہو جا. کون پہل کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے، اللہ آسان فرماوے، قبول فرماوے.